بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بواسیر ایک پریشان کن مرض ہے، لیکن آج کے دور میں بہت عام ہے۔ اس مرض کی وجہ سے انسان جو ہے ایک خوشگوار زندگی سے محروم ہو جاتا ہے، بہت زیادہ سٹریس میں مبتلا رہتا ہے، نہ کہیں اچھے سے بیٹھ سکتا ہے، نہ کسی کے پاس جو نہ اچھے سے کھڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر وقت ایک پریشانی انسان کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہے۔ کسی ایونٹ پہ جا کے اچھا کھانا نہیں کھا سکتا، کیونکہ زندگی کے اندر پرہیز ہی پرہیز ہوتا ہے۔ پہلے دور کے اندر عموماً یہ مرض 45 سال کی ایج کے بعد دیکھنے میں ملتا تھا، لیکن آج کے دور میں بہت سارے نوجوان، خواتین اور مرد اس کا شکار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر حافظ احمد رضا آپ سب سننے والوں کو اس لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بواسیر، جس کو پائلز یا ہیمورائڈز بھی کہا جاتا ہے، یہ عام طور پر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ایکسٹرنل ہیمورائڈز اور دوسری انٹرنل ہیمورائڈز۔ بیرونی بواسیر یا اندرونی بواسیر، عام طور پر اپنی زبان میں اس کو لوگ بادی یا خونی بواسیر کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ یہ دراصل مقد کی جو اندرونی اور بیرونی خون کی نالیاں ہوتی ہیں اس کی سوزش ہوتی ہے۔ اس کی اسباب، علامات اور وجوہات کیا ہے، میں اس میں آپ کو تھوڑا گائیڈ کروں گا، لیکن میں آپ کو سٹارٹ میں ایک چیز بتا دوں، اگر آپ کو یہ مرض ہے تو ویڈیو اینڈ تک سنیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے علاج سے آپ 100% ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور اس کا علاج 100% ممکن ہے۔ اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ اسباب میں سب سے پہلی چیز جو عام ہے وہ ہے قبض۔ قبض کے بعد جب آپ بہت زیادہ روغنی چیزیں، مسالہ دار چیزیں، چکنائی والی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، یا پھر آپ کو موٹاپا زیادہ ہوتا ہے، یا پھر آپ پانی کا کم استعمال کرتے ہیں، فائبر والی غذائیں کم کھاتے ہیں، مثال کے طور پر سبزیاں، پھل اور اناج وغیرہ، آپ کو موٹاپا ہے، یا پھر آپ کا کام ایسا ہے کہ آپ اس کو سارا دن بیٹھ کے کرتے ہیں، یا پھر سارا دن کھڑا ہو کر کرنے والا کام ہے، تو اس میں دو احتیاطیں آپ کو بتا دوں۔ اگر آپ سارا دن بیٹھ کے کام کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ صبح اٹھ کے کم از کم 3 سے 4 کلومیٹر واک کریں۔ اگر آپ کا کام سارا دن کھڑے ہونے والا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ہر 1 گھنٹے بعد اپنے آپ کو 10 سے 15 منٹ کی ریسٹ لازمی دینی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ مرض جو ہے موروثی یعنی کہ خاندانی بھی ہو سکتا ہے۔ آج کے دور میں خواتین میں یہ مرض سب سے زیادہ اس وقت دیکھنے میں آتا ہے جب حمل کے دوران حمل کے دباؤ کی وجہ سے مسئلہ بنتا ہے، اور ڈیلیوری کے بعد یہ مرض مزید شدت اختیار کر لیتا ہے، اور بہت ساری میڈیسنز استعمال کرنے کے باوجود بھی کور نہیں ہو پاتا۔ اس کی جو علامات زیادہ تر دیکھنے میں آتی ہے، پخانے کے ساتھ خون آتا ہے، یا پھر اگر مریض جو ہے وہ مرض میں زیادہ مبتلا ہو جائے تو پخانے کے بعد بھی کافی ٹائم تک بلڈ آتا رہتا ہے۔ مقد کے اندر شدید خارش اور جلن ہوتی ہے، اور پخانہ کرتے وقت جلن اور درد کا شکار ہوتا ہے، یا پھر پخانہ کرتے وقت بندے کو بہت زیادہ دباؤ یا گانٹھ قسم کی چیز جو ہے وہ فیل ہوتی ہے۔ اگر آپ اس مرض میں مبتلا ہیں تو جو آپ نے سب سے پہلے اپنی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے، اس میں آپ نے فائبر والی غذائیں زیادہ کھانی ہیں، جس میں پھل، سبزیاں اور اناج ہیں، لیکن کوشش کریں کہ بادی چیزوں کا استعمال کم کریں۔ اور 2 چیزیں، چاول اور بڑا گوشت، ان کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دیں، یا میڈیسن سے ٹھیک ہونے کے بعد 1 سال تک بھی ان چیزوں کو استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ آپ نے پانی ڈیلی 8 سے 10 گلاس پینا ہے، ڈیلی واک کرنی ہے، اور ایسی جگہوں سے بچنا ہے جہاں سے آپ کو بیٹھنے کی وجہ سے یا زیادہ دیر کھڑے ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ بن رہا ہے، یعنی کہ جو آپ کا کام ہے۔ اگر آپ نے وہی کام کنٹینیو رکھنا ہے تو میں اس کی احتیاطیں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ تو الحمدللہ عز و جل اس کا جو 100% علاج ہے وہ ممکن ہے۔ بہت سارے پیشنٹس آ کے اس کی میڈیسنز لیتے ہیں اپنی سمٹمز کے مطابق۔ آپ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، سکرین پر میرا نمبر آ رہا ہے، یا پھر آپ کلینک پہ تشریف لا سکتے ہیں۔ آپ کو بواسیر کسی بھی قسم کی ہے، بلڈ آ رہا ہے، آپ کو موقع ٹائپ فیل ہو رہے ہیں، یا آپ کو مقد کے اندر جلن، درد یا شدید خارش محسوس ہوتی ہے،